بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قبیلے کے دوستو، عزیزو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے سے کوئی ہم نے اس طرح کا ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا کہ کوئی، چونکہ دوستوں کے ساتھ، قبائلی دوستوں کے ساتھ افغانستان سے لے کر کشمیر تک ہم مسلسل رابطے میں ہیں اور مختلف اوقات میں مختلف مسائل پر باہم مشاورت بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو اینول ہمارا سالانہ جو جرگہ ہے اس کا انعقاد جلد سے جلد کیا جائے، لیکن قندھار سے ہمارے جو افغانستان سے جو 6 مشران کا ایک وفد وہاں آنا چاہتا تھا، ان کے وہاں مقامی طور پر کوئی پاسپورٹ کے مسائل ہیں، وہ ابھی حل نہیں ہوئے اور وہ راہداری پہ آتے ہیں، راہداری پہ وہ کوئٹہ تک آ سکتے ہیں، آگے دوسرے شہروں میں یا کشمیر میں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا ہم نے ایک انڈرٹیکنگ جو ہے وہ کونسلیٹ کو بھیجی ہے اپنی طرف سے کہ یہ جو دوست ہیں ہمارے آنا چاہتے ہیں، ہمارے ٹرائبل ایلڈرز ہیں، ہم ان کے پاکستان میں ہوسٹ ہیں اور ان کا ذمہ دار ہے۔ جو ہی وہ ڈاکومنٹس وہاں سے کلیئر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک گرینڈ جرگہ بلائیں گے، جو ڈیو ہے کافی عرصے سے۔ بہت عرصے سے ہم یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں مقتدر حلقوں سے بھی، اور اس وقت سے جب سردار خالد ابراہیم خان کے خلاف آزاد کشمیر میں ایک ٹاؤٹ جج نے توہین عدالت کا کیس دائر کیا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان دوست قوتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اگر یہ اور جو جسر اٹھا رہے ہیں جو ملک دشمن، وطن دشمن، سو کالڈ وطن پرست جو کہتے ہیں وہ ہیں، اور یہ اگر اسی طریقے سے جو ڈومینیٹنگ فورس ہے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور جس کے لیے، جس پاکستان کے لیے، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ کوئی کہیں خود مختاری کے جھنڈے تلے دفن نہیں ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے سبزہ لالی پرچم کے ساتھ دفن ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ قوتیں سر اٹھا رہی ہیں، اور اگر آپ اسی طریقے سے دیوار سے لوگوں کے لگاتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک چیز ایک تھریٹ بن جائے گی، لیکن اس پہ کان نہیں دھرے گئے، اور ایک بڑا پاکستان کا جو دائی ہے، بانی ہے آزاد کشمیر کا جو فرزند تھا، وہ ہم سے ضائع ہو گیا، جس کا بالواسطہ بلا واسطہ طور پر ایسے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جو پاکستان دوست فورسز کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج پھر یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اور ہم نے اس وقت بھی، میں نے اپنے فورم سے اس وقت بھی جب یہ ایک شورش مچا حقوق تحفظ حقوق پتہ نہیں کیا یہ جو کچھ بنایا ہوا ہے ڈرامہ، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غلط طرف جا رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی سیریس نہیں لیا، اور یہ چیز اس حد تک پھیل گئی کہ آخر وہ کام بھی کرنا پڑا جس کی ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے لوگ، اور پھر ایک نیا شورش بھی کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی علاق کی ووٹنگ نہیں ہو رہی، یہ کوئی خود مختاری کی ووٹنگ نہیں ہو رہی، یہ تو ایک حقوق کی جنگ تھی جس کے اوپر اکٹھے ہوئے، اور وہ بجلی کے انارمس بل تھے اور آٹے کی سبسڈی کی بات تھی، سمپل یہ بات تھی جس کے اوپر تمام تنظیمیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے احتجاج کیا، اور وہ ایک طاقت ہو کے چلی۔ ہم نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی، ہم نے اپنے فورم سے کہا کہ بالکل یہ ظالمانہ ٹیکسیز ہیں، یہ بند ہونے چاہیے، اور ریاست کے اندر بالکل یہ نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ریاست آپ کو بجلی مہیا کرتی ہے۔ خیر وہ جو ہوا اب جا کے بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور اب وہ جو اس پلیٹ فارم پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ایک نیا رنگ دے دیا، اور ریاست کو خود مختاری کا ایک جو لوگ ٹوٹل 5% بھی نہیں،
انہوں نے اس کی غلط تشریح شروع کر دی. لیکن وہ ایک عزیز ہے ہمارا، نوجوان ہے، وہ ہائی جیک ہوا کہیں میرے خیال سے کسی ایسی تنظیم کے ہاتھوں، حالانکہ اچھا بچہ ہے وہ، ہمارے عزیز ہیں، قریبی ہیں. اس کو سمجھایا بھی تھا کہ تمہاری سمت درست نہیں ہے، تم جو بات کر رہے ہو وہ ہمارے آباء و اجداد کے خون سے نفی کرنے کے مترادف ہے. تو خیر وہ نہیں چونکہ سمجھ آئی. تو اب مجھے کچھ دوستوں نے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے ہمارا جو جس مشن کے اوپر ہم نے آزادی حاصل کی، جس لوگوں کے اوپر آزادی حاصل کی، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے خون کا نذرانہ دیا. کل بھی ہمارا ایک میجر جو ہے وہ وانا میں شہید ہو کے آیا. تو ہم یہ جو خون کے نذرانہ دے رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ریاست کے امن کو تہ و بالا کیا جائے اور ملک پاکستان کے جو کشمیر پہ احسانات ہیں، آدھا ملک ٹوٹ گیا، لاکھوں کے حساب سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، نوجوان ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. تو آج ہم یہ کہیں کہ جناب ہم پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں. بھائی جو آزاد تھے، جو مقبوضہ، ان کا کیا حال ہوا؟ مطلب وہ دیکھیں نا آپ. تو یہ اس جگہ کہ یہاں چونکہ پرامن رہ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باعزت زندگی بسر کر رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی گہری سازش ہے جو ہمارے خلاف ہے، ہمارے قبیلے کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہے. مجھ سے کسی دوست نے کہا کہ یہ کسی نے کوئی جرگہ بلایا ہے. تو چونکہ جرگے کی جب بات آتی ہے تو وہ سدزئی لویا جرگہ لوگ سمجھتے ہیں. جرگہ کوئی ہماری ایکسکلوزیوٹی نہیں ہے یا ہماری میراث نہیں ہے. لیکن جب کوئی ہمارے قبیلے کا فرد جرگے کا نام لیتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید سدزئی لویا جرگہ جو ہے اس نے کوئی جرگہ بلایا ہوا ہے. تو ایک بات میں واضح کر دوں کہ افغانستان سے لے کے کشمیر تک قبائل سدزئی ٹرائب کا جو آزاد کشمیر جو سدن اور پاکستان سدزئی ٹرائبل چیف کی حیثیت سے میں اس بات کی آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی کسی سیاسی مسئلے کے اوپر اور اسپیشلی کوئی ایسا جرگہ جو پاکستان مخالف ہو، وہ ہمارے قبیلے کی نہ شناخت ہے، نہ میراث ہے اور نہ ہمارے اصول ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کے ساتھ انعراف کریں، اور نہ اس قسم کی کسی کی حمایت کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ جو چند لوگوں نے پروگرام بنایا جی کہ ہم جرگہ کرتے ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی اس سے تعلق ہے، اور نہ ہی سدزئی لویا جرگہ اور کوئی نامور سدزئی جو قبیلے کا ہے، جو ہمارے جرگے کے ممبر ہیں، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، وہ کسی ایسے جرگے میں جائیں گے اور نہ اس کا کوئی حصہ بنیں گے. اور میری تمام جو ہماری تنظیم کے لوگ ہیں، قطع نظر سے کہ ان کا سیاسی نظریہ قد کاٹ یا مسلکی کیا نظریہ ہے، میری ان سے بالکل میں ان کو یہی ہدایات ہیں کہ کوئی ایسا کام جو ملک، قوم اور مذہب کے خلاف ہو اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں، اور کوئی ایسی جدوجہد جو ملکی، قومی اور مذہبی سلامتی کے لیے ہو، اس میں ہم ہمیشہ انشاءاللہ تعالی سربکف رہیں گے. اور آج بھی، اور ہم کئی دفعہ ہم نے 5 اگست کو جو مودی نے کیا تھا، اس کے بعد ہم ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ہم نے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کال کی تھی جس میں تمام قبائلی عمائدین تھے، سابق صدور بھی تھے، اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اتفاق سے چودھری انوار الحق، یہ ایز اے گیسٹ اسپیکر تھے اس میں. اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ 1947 میں جو ہماری جو گریلا تنظیمیں تھیں، جو گریلا وارفیئر تھی، اس کو ہم نے اس لیے ختم کیا تھا، سرنڈر کیا تھا کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حق خودارادیت دینے کا وعدہ جا کے یو این سیکورٹی کونسل میں کیا تھا. اور ہم نے اس وقت یہ وعدہ کیا تھا، ہم نے اس وقت یہ اعادہ کیا تھا کہ اب چونکہ ہندوستان اس سے مکر گیا، لہٰذا وہ تمام قوتیں آزاد ہیں اور اپنے جدوجہد کے راستوں میں نکلنے کے لیے، اور ہم ان کی حمایت ہر طور پہ جاری رکھیں گے. اور ہم آج بھی اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور یہ دفعہ کر چکے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے، وطن کی سلامتی کے لیے، قومی، مذہبی اور ہماری ملک کی سلامتی کے لیے ہم فورسز کے، پاکستان فورسز کے، سیکورٹی فورسز کے کشمیر کے محاذ کے اوپر شانہ میں شانہ کھڑے ہوں گے، اور مقدور بر عملی، مالی، جانی تمام تر خدمات ہم وقت آنے پر ان کے سپرد کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے پورے پاکستان سے، قبائلی علاقوں سے لے کے تو کشمیر تک
جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے رضاکار ہیں، ہمارے خوددار لوگ ہیں، ہمارے قبائلی عظماء ہیں، وہ انشاءاللہ شانہ بشانہ افواج پاکستان کے ملک اور قوم اور ملت کا دفاع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.